السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وحلما وحكمة۔
أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں دو بڑے گروہ تھے. ایک کلمہ پڑھنے والے اور دوسرے اعلان کلمے کا انکار کرنے والے. جو کلمہ پڑھنے والے تھے انہیں اللہ رب العزت نے مسلم مومن قرار دیا. جو کلمے کے انکاری تھے انہیں اللہ رب العزت نے کافر مشرک نامینیٹ کر کے ان پر مہریں لگا. غیر مسلموں میں جو بڑے گروہ تھے کافروں کے اندر ایک مشرک تھے جو بت پرست، دوسرے مجوسی تھے آتش پرست، آگ کے سورج کے پجاری. اور دو ایسے کافر تھے جو آسمانی مذہب کے ماننے والے لیکن راہ ہدایت سے ہٹ جانے والے یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ. باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو، نازل کردہ کتابوں کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اہل کتاب تو کہا ہے، اہل اسلام نہیں کہا. وہ کافر تھے. تو مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تسلیم کیا جائے وحدہ لا شریک. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ لٹریچر کو یعنی آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کیا جائے، وہ الہامی کتابیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے بنائے گئے انبیاء رسول پیغمبروں کو آدم علیہ السلام سے لے کے پہلے نبی سے لے کے آخری نبی محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو سچا تسلیم کیا جائے، اور جو بھی وقت کا نبی ہو اس کی تابعداری کی جائے۔ تو یہود و نصارہ نے تورات کو تو مانا، انجیل کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، قبلہ بیت اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وحدہ لا شریک سمجھا جائے، خالص اس کی عبادت کی جائے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے محبت، اطاعت، تابعداری بھی کی جائے، قرآن پاک کو الہامی آخری کتاب سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور قبلہ بیت اللہ زندگی بھر اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی جائے، ترک کر دی جائے جان بوجھ کے، تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے، کافر۔ قرآن پاک کا انکار کر دے، کافر۔ بیت اللہ سے رخ بدل لے، کسی اور طرف منہ کر لے، تو کافر۔ تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ان کے 3 بڑے گروہ ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد 3 بڑے گروہ ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جنہیں ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ اکرام کا معنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ ان میں آپ کے اہل بیت بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آل پاک بھی شامل ہیں، اور باقی سارے صحابہ اور صحابیات بھی شامل ہیں، کیونکہ سب آپ کے ساتھ رہنے والے، ساتھ دینے والے تھے۔ ساتھ رہنے والے بھی، ساتھ دینے والے بھی۔ وہ تو ہر دم تک آپ کا ساتھ نبھایا انہوں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ آپ کا ہی تذکرہ کرتے۔ انہوں نے ہی امت کو بتایا رسول اللہ کون تھے، کیسے تھے، کیا فرماتے تھے، کیا بتاتے تھے، کیا عمل کرتے تھے، انہوں نے تو بتایا ہے۔ تو جس شخصیت پہ امت کا اجماع ہو چکا ہے نا کہ انہوں نے ایک بھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بیان کی ہے، تو وہ صحابی رسول ہے یا صحابیات میں شامل ہے، یا ایک آیت بھی امت کو بتائی ہے تو وہ مسلمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ امہات المومنین سے بھی بہت سی روایات مروی ہیں، صحابہ صحابیات سے بھی بہت سی روایات مروی ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار آل رسول سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ تو یہ تو سب صحابیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ، اس بارے میں پچھلے جمعے ڈیٹیل سے بیان ہو چکا ہے، دوسرا وہ گروہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عداوت کی اور صحابہ سے بھی عداوت کی، صحابیات سے دشمنی کی، امہات المومنین سے دشمنی کی، اور پھر اہل بیت اطہار سے دشمنی کی، قرآن کی آیات کے خلاف اپنی کوئی شریعت بنا لی، اور احادیث کے بالکل مخالف اپنی روایات گڑھ لیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ لوگ ظاہر ہو چکے تھے، تو بعد میں صحابہ کے دور میں تو یہ نامینیٹ ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے منافق کہا۔
تیسرا گو مرتدین کا تھا جو کلمہ پڑھ کے سرے سے مرتد ہی ہو گئے، ان کا پھر بعد میں بیان ہوگا ان کی علامات کیا تھیں۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں منافقوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کس کو کہا ہے، کیا کیا ان کے اندر علامتیں اور نشانیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انہیں راندہ درگاہ بنا دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، بہت ہی حساس موضوع ہے، انتہائی توجہ طلب ٹاپک ہے کہ ایک ایک نشانی کو چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ نشانی یا یہ بیماری میرے اندر تو نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض پیدا ہو چکا تھا، اور یہ وہ مرض ہے جسے اللہ مرض کہہ رہے ہیں، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، وہ مرض کم نہیں ہوا، مرض بڑھتا ہی گیا، اللہ نے اور بڑھا دیا، حتیٰ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے سخت ترین قسم کا دردناک، عبرتناک، اذیتناک عذاب تیار کی ہے۔ جو پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی بیان کی ہے وہ ہے بما کانوا یکذبون، بڑے وڈے جھوٹے مکار لوگ تھے یہ۔ تو ہر جھوٹا بندہ وہ منافق ہے، جسے پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بیانی کر رہا ہوں، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ اور ہے، چاہے وہ دینی معاملات میں جھوٹ بولے یا دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولے، منافق ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، دین کے معاملے میں وہ کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، خود اپنے منہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، تو کہہ کے لوگوں سے کہلوایا نہیں جاتا کہ ہم مومن ہیں، کہ ہمیں مومن تسلیم کرو، ہم بھی مومنین ہیں، مومنین حضرات ہیں، ہمیں مومن سمجھا جائے، بلکہ مومنوں والی، ایماندار والوں لوگوں والی اپنے اندر عادتیں اپناؤ، اعمال اپناؤ، وہ حرکتیں ایسی کرو، وہ نسبتیں ایسی رکھو، وہ درجے ایسے پاؤ کہ اپنے آپ کو مومن خود کہنے کی بجائے عرش والا تمہیں ایمان والا کہہ رہے، وہ ہیں مومن، جنہیں مدینے والا مومن کہے، جنہیں قرآن مومن کہے، جنہیں حدیث مومن کہے۔ تو جو خود تو اپنے آپ کو مومن کہیں لیکن دل ان کے مومن نہ ہوں، منافق ہیں۔ دلوں کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن نہیں؟ حرکتوں سے، عادتوں سے۔ حدیث میں آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرتا ہے، پتہ بھی ہے میں نے وعدہ پورا نہیں کرنا، پھر وعدے کری جاتا ہے، وعدے کر کے مکر جاتا ہے۔ چاہے وہ وعدہ اپنی لیبر سے کرے، چاہے وہ وعدہ کسٹمر سے کرے، چاہے وہ وعدہ اپنے مالک سے کہے، چاہے وہ وعدہ اپنی قوم اور اپنی رایا سے کرے، چاہے وہ وعدہ کینڈیڈیٹ سے کرے، چاہے وہ وعدہ اپنے کسی امیر، قائد، لیڈر سے کرے، اگر نیت کھوٹی ہے نا کہ وعدہ کر کے مکر جانا ہے تو دنیا کچھ کہے نہ کہے، اللہ کے کاغذوں میں منافق لکھا جا چکا ہے۔ جب تک توبہ نہ کرے، توبہ کی گنجائش ہر تک ہے،
لیکن یہ مرض ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں توبہ کی توفیق کم لوگوں کو ملتی ہے، یہ مرض بڑھتا ہی جاتا ہے۔ مرض عشق میں لعنت ہے خدا کی، یہ عشق چڑھ جاتا ہے نا، کسی بھی شے کی انتہا سے آگے بڑھ جائے نا، تو یہ وہ دنیاوی محبت کا عشق ہے جو اسے چڑھ جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی پھٹکار ہے، مرض عشق کے دنیا میں لعنت ہے خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، واپسی کے چانس کم ہوتے ہیں۔ منافق اپنے آپ کو غلطی پہ نہیں سمجھتا، وہ خود غلط ہونے کے باوجود اپنی غلطیوں پہ دلیلیں دیتا ہے، صحیح لوگوں کو بھی غلط کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے بھی ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا بد دیانت ہے، اذا تؤمن خانہ، بد دیانتی کرتے ہیں، امانت رکھی جائے یا کسی منصب پہ ان کو امانتاً بٹھایا جائے تو وہ اپنے منصب کا، اپنے سٹیٹس کا، اپنے اقتدار اور اختیار کا، اپنی کرسی کا، اپنے قلم کا اور اپنے اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے کاغذوں میں منافق لکھے جا چکے ہیں۔ چوتھی نشانی اذا خاصم فجر، دنیا میں تلخی ہو ہی جاتی ہے، اولاد کی ماں باپ سے ہو جاتی ہے، بھائیوں کی بھائیوں سے، بہنوں سے، میاں بیوی کی تلخی ہو جاتی ہے، دوستوں کا آپس میں، ہمسایوں سے، گلی محلے والے اجنبی لوگوں سے، کاروباری معاملات میں۔ تو جو ان تلخ معاملات میں آپے سے باہر ہو جائے اور گالی گلوچ پہ اتر آئے، گالیاں نکالنی شروع کر دے، فرمایا اذا خاصم فجر، وہ بھی اللہ کے کاغذوں میں منافق لکھا جا چکا ہے۔ تو بار بار گالی پہ گالی دے جانا، کئی تو شوقیہ ہی گالیاں نکالتے ہیں، یہاں ہے کہ لڑائی کے وقت گالی نکالنے والا منافق ہے، تو جو شوقیہ ہی گالیاں نکالی جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ کالے سیاہ دل والا ہو چکا، کالی زبان والا ہو چکا، اتنا ذکر نہیں کرتا جتنی اس کی زبان سے گالیاں اور بےہودہ باتیں اور گندی باتیں، لچر قسم کی گفتگو، فحشی اور یانی والی گفتگو، اور چسکے لذت لے لے کے بری باتیں، لغو باتیں کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں 10-15 منٹ، اور لچر اور لغو اور بےہودہ باتیں کرتے ہیں کئی گھنٹے، تو اندازہ خود لگا لیں نامہ اعمال کس چیز سے بڑھتا جا رہا ہے۔ گالیاں نکالنے والا منافق ہے، اور جو اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائے اور ہتھیار اٹھا لے، کسی کو مارنا شروع کر دے، قتل کا ارادہ کر لے، فرمایا قتل کرے نہ کرے یہ جہنم کے راستے پہ چل نکلا ہے، ارادہ قتل کر لیا، بس اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں القاتل فالمقتول کلاہما فی النار، جس طرح فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، پتہ بھی ہے رشوت کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پھر رشوت دے اور لے کے کام چلاتا ہے، فرمایا یہ نہ سمجھے کہ میرا دنیاوی کام حل ہو گیا ہے، آخرت کا کام بگڑ گیا ہے، یہ جہنم کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ واپسی کا ایک ہی راہ ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، نیکی پہ ڈٹ جائے، قائم ہو جائے، اور آئندہ کے لیے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام شہنشاہ لجپال سرکار، میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، تیری صفات میں کسی کو حصے دار نہیں بناؤں گا، اور تیری اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کے غیر اللہ کی تابعداری نہیں کروں گا۔ جیسے میرے پیغمبر نے مجھے بتایا میں کر گزروں گا، چاہے جان سے گزر جاؤں۔ فرمایا اولئک مع المؤمنین، ایمان کا دعویٰ کرنے والا اب دعویٰ کرے نہ کرے، اللہ نے اسے ایماندار لوگوں کی صف میں شامل کر لیا۔ اب اسے منہ سے مومن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا عمل ایمان والا ہو چکا۔ تو جب کوئی بندہ برے فعل کرتا ہے اس وقت بھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے، اور جب وہ نیکی کے راستے پہ چل نکلتا ہے پھر بھی دنیا کو نظر آتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی گواہیاں جو ہے نا وہ صحیح صحیح لکھوایا کرو۔ یہی لوگ، یہی رستے، یہی چرستے، یہی عمارتیں، یہی پتھر، یہی پہاڑ، یہی درخت، یہی پرندے، یہی درندے، یہی جانور، یہی جنات، یہی فرشتے، اور تمہارا لکھا ہوا نامہ اعمال، ساری مخلوق یا تمہارے حق میں گواہی دیں گے یا تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے تو آج ایجاد ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چیز کو ہی کیمرہ بنا دیا ہوا۔ قیامت کے دن ہر شے بول کے اور ایسے پکچردار کر کے تصویر تمہاری سورہ حشر کے میدان میں دکھا دیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن نہ تو تم خود اپنے آپ کی مدد کر سکو گے، نہ کوئی تمہاری مدد کر سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ منافق کیسے بنتے تھے؟ کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو راستے میں ایک جانوروں کی منڈی لگی ہوئی تھی، یہ مویشیوں کی منڈی ہوتی، وہاں آپ کو ایک اونٹ یا اونٹنی پسند آیا، آقا علیہ السلام نے اس کا ریٹ کیا کتنے کی بیچنی ہے، سودا ایک معاملے پہ طے ہو گیا، مثلاً 10,000 دینار پہ سمجھ لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی مہار پکڑی اور فرمایا تم یہی ٹھہرو، میں شہر سے گھر سے تمہیں واپس پیسے لا کے دے دیتا ہوں۔ وہ جو تاجر تھے نا کسی اور شہر کے تھے، اب وہ تو وقتی طور مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے جی قریب ہے شہر ہے، چھوٹا سا مدینہ شہر ہے، کون سا یہاں سے لوگ کہیں جا سکتے ہیں، اور وہ دور اتنا دھوکے والا دور بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اجنبی شخص تھا، اونٹنی لے گیا ہے، پیسے ابھی تک نہیں آئے، تو گھر کا بھی پتہ نہیں، پہچان بھی نہیں، صرف چہرے مورے سے ہم نے دیکھ کے یقین کر لیا
کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ بے قراری سی لگ گئی اس کو، کبھی اپنے خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی دوستوں سے کہتا ہے۔ اخیر ساتھ والے خیمے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، وہ عورتوں کو بھی ساتھ لایا کرتے تھے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے۔ اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا بے قراری ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے بتایا اجنبی بندہ اونٹ لے گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، پیسے نہیں دیے۔ وہ عورت کہنے لگی اگر وہ شخص نہ آیا پیسے میں دے دوں۔ اللہ بھائی تم تو ہمارے ساتھ آئی ہو۔ کہتی ہے میری 100 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے، میرا بھی تجربہ بتاتا ہے، یہ چہرے کے نقش بتا رہے تھے، وہ انسان، وہ شخص، وہ ایسی شخصیت، ایسی ہستی ہے، ایسے اس کے انداز تھے، ایسا کلام تھا، ایسا بیان تھا، ایسے الفاظ تھے، میں تو دیکھتی رہ گئی کہ ساری زندگی میں نے اس سے بہترین کلام کرنے والا بھی نہیں دیکھا، اس سے بہترین حسین و جمیل بھی نہیں دیکھا۔ وہ بھی باتیں کر ہی رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر پیسے لے کے آ، ایک طرف یہ، ایک طرف وہ دیکھیں کسی اور معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی ایک جانوروں کی منڈی لگی ہوئی تھی، وہاں ایک گھوڑے کا سودا کیا، فرمایا آؤ گھر چلتے ہیں، اس وقت اس گھوڑے کے مالک کو ساتھ ہی لے آئے۔ راستے میں آپ آگے آگے چل رہے ہیں، راستے میں اس گھوڑے کے مالک کو، وہ تھوڑا پیچھے تھا، کسی نے پوچھا بھائی گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو فروخت ہو چکا ہے، کہنا چاہیے تھا نا دکان پہ مال رکھا ہوا ہے، پارٹی نے ریٹ طے کر لیا ہے، لکھ پڑھ تو ہو گئی ہے، وہ اٹھ کے چلا گیا، مال ابھی وہیں پڑا ہوا ہے، کہہ لیں جی لوڈ کرا دینا، مال بھیج دینا، کیش لے لو یا پیمنٹ مہینے 2 سال بعد، جتنا بھی اس کا معاملہ کلیئر ہوا۔ ایک نئی پارٹی آئی، نیا کسٹمر آیا، اس نے کہا جی مال بیچنا ہے، اب اس کو کیا کہنا، میں تو بک گیا، فروخت ہو گیا، بتاتا نہیں، کیوں؟ نیت میں کھوٹ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ریٹ ود لگ جائے، بھائی کیا دینا ہے، اس سے 2000 ہی، 2 لاکھ ہی، 10 لاکھ، 10 کروڑ سے جتنا بھی زیادہ ہے، اگر تم نے پہلے سے ریٹ طے کر کے مکر کے وعدہ خلافی کر کے تو دوسرے کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا ہے نا، منافق بھی ہو جاؤ گے، سارا رزق حرام بھی ہو جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ہم نے اس کو مذاق سمجھا، ہوشیاری چلاکی سمجھا ہوا، ہمیں بڑے کاروبار کے داؤ پیچ آتے ہیں۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی نا 5ویں پارے کے آخری صفحے پہ، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دھوکے پہ ہی لگا دیتے ہیں، ساری عمر دھوکے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ اصل میں اللہ کے قانون کے معاملے میں وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فراڈ میں الجھاتے ہیں، ساری عمر دھوکے ہی لگاتے رہے اور خود کو دھوکہ ہوتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اتنے بے خبر، اتنے بے شعور، اتنے جاہل لا علم ہیں، پتہ ہی نہیں جس ٹہنی پہ، جس درخت کے ٹان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسے ہی کاٹ رہے ہیں، گرنا تو ہے۔ لیبر سے لے کے حکمران تک، ریڑی والے سے لے کے جج کی کرسی تک، اور ایک ریڈر سے لے کے اور ایک افسر کے لے کے، ایک فائل بھرنے والے سے لے کے جرنل کرنل تک،
سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے ڈر جائیں کہ اگر انہوں نے اپنے اس کاروباری معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ذرہ برابر بھی دھوکے والا، فراڈ والا، دغے والا، بددیانتی والا، وعدہ خلافی والا کاروبار کیا نا تو جنت کا رستہ بھول جاؤ گے، جہنم کے رستے پہ جا رہے ہو۔ اسی صفحے کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ گھوڑے کا ریٹ طے کر لیا تھا، اسے چاہیے تھا بھئی میرا کاروبار ہو گیا، ریٹ ہو گیا، اس نے نیا کسٹمر دیکھا، ریٹ بڑھا دیا، ادھر سے یہ آواز دے کے کہنے لگا جی آپ مجھے شہر لے جا رہے ہیں، شہر پتہ نہیں کتنی دور ہے، آپ نے پیسے صحیح دینے ہیں، کھوٹے دینے ہیں، سکے صحیح دینے ہیں، گرمی بہانے بنا رہا ہے، میرا آپ سے کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے میرے سے ریٹ کیا، کاروبار کیا۔ اس نے گھوڑا پکڑا، پیچھے کو دوڑ لگا دی، تھوڑا آگے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تیرے سے کاروبار ہوا ہے، ریٹ ہوا ہے۔ لوگ کٹھے ہو گئے، اب وہ صاحب مکر گیا، کہنے لگا جی میرا تو آپ کو جانتے نہیں، آپ سے تو میرا کاروبار طے ہوا ہی نہیں تھا، نہ آپ نے ریٹ کیا، نہ میں نے بیچا، نہ آپ نے خریدا۔ عرب کے اندر اس وقت لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، انسان ایک دوسرے کے حق میں یا خلاف گواہی دیتے تھے۔ عرب میں گواہی کو بہت بڑی اہمیت تھی، حتیٰ کہ بعض گواہیوں پہ لوگ پھانسی چڑھ جاتے، بعض گواہیوں پہ پھانسی سے نیچے لوگ اتر جاتے، اتنا معاملہ تھا گواہی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا جس نے جھوٹی گواہی دی نا، قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہے، اللہ نہ اسے کلام کریں گے، نہ اسے پاک صاف کریں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، بلکہ زندگی بھر نیکیاں کر کر کے پہاڑ لگائے ہوئے ہیں نا، ایک جھوٹی گواہی دے دی ہے نا ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گے۔ ایویں گواہی دی ہوندے نے، اور یار سنیا فلانا بندہ انج دا ہی، وہ اچھا میں تے کوئی اور ہی سمجھتا ہاں۔ ایک تھرڈ پرسن ہے جو وہاں ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں دونوں بحث کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور تیسرا بندہ جس کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو کرتا کیا ہے، یار تو سنے ہیں وہ ہوتے انج دئی، وہ ہوتے انج دئی، اچھا میں بھی آندا ہاں وہ انج دئی ہے، نہ اس کے بارے میں حقیقت کا علم، نہ اس کے سچا جھوٹا ہونے کا علم، نہ ہی اس کے کیفیت کا علم، نہ ہی اس کی عادت کا علم، نہ ہی اس کو جرم کرتے دیکھا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ جرم میں شامل تھا، بلا وجہ کسی کے خلاف اپنی زبان سے لفظ بولنے والا اس کے خلاف گواہی میں شامل ہے۔ اگر جھوٹی گواہی دے رہا ہے نا، عدالت ہو تب بھی، کارخانہ ہو تب بھی، گھر ہو تب بھی، مسجد ہو تب بھی، عدالت ہو تب بھی، اسمبلی ہو تب بھی، کرسی ہو تب بھی، کسی بھی معاملے میں اگر کسی مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی جس کا اسے علم ہی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہ کلام فرمائیں گے، نہ پاک کریں گے، بلکہ اس کو عذاب علیم سے دوچار کر دیں گے۔ مت زبان کھولو کسی کے خلاف،
ایسے ہی نہ ڈسکس شروع کر دیا کرو. جہنم میں لوگ کہیں گے انا کننا نخوض مع الخائضین، ہم تو ایسے ہی بحثیں کرتے کرتے عمر گزار دی، نمازیں اتنی پڑھی نہیں جتنی بحثیں کر دی. اور منافقوں کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن مرضی کی پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی کی عبادت نہیں کرتے. کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، آئے تو دل لگا پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح، جاگ آئی تو پڑھ لی، ٹائم ملا تو پڑھ لی، کسٹمر کوئی نہیں تو پڑھ لی، دیہڑی نہیں لگی تو پڑھ لی. نماز میں آ کے بھی جلدی جلدی فر فر ٹر ٹر کر کے اوگ گئی 2-4 منٹوں میں 8-10 نماز مکمل، اور پھر موجاں ہی موجاں. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمایا اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، دنیا داری میں گھومتے ہی رہتے ہیں. ایک موبائل کی وجہ سے وہ 70-75 ویڈیو پکڑی گئی ہیں. اب اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کا موبائل چیک کرو، نکالو ڈاٹا اس کا، ساری فائلیں کھولو اس کی، دیکھو اس نے کتنی ویڈیو ریکارڈ کی اور کیا دیکھتا رہا ہے، دنیا سے تو ہم چھپ جائیں گے، قیامت کے دن یہی موبائل تمہیں پکڑوا دے گا. مت سمجھو ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم جناب ریلیکس ہو رہے ہیں، ہم ذرا فریش ہو رہے ہیں. یہ فریشیبل کمیں تمہیں ٹارمنٹ عذاب میں مبتلا نہ کر دے، صحت تری مصیبت میں مبتلا نہ کر دے. تو فرمایا جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی، چاہے عدالت ہو، چاہے گلی ہو، چاہے گھر ہو، مسجد ہو، کہیں بھی نہیں بولنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا تیرے سے کاروبار ہوا ہے. وہ صاحب مکر گیا. قریب سے ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ بول پڑے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے. اور وہ لاچار ہو گیا، بس جی گواہی ایک بھی آ گئی. اس نے جب گھوڑا دیا، آقا علیہ السلام گھر جا کے پیسے لے، یہ معاملہ ختم. آپ نے پوچھا خزیمہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تو نے میرے حق میں کیوں گواہی دی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ہاتھ جوڑ کے رونے لگے. اللہ، جیسے ادھر سینٹ میں ڈاکٹر عبد الکریم صاحب نے ہاتھ جوڑ کے ناموس صحابہ بل پاس کروایا نا، اور شورش کشمیری نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے ایسے جولی پھیلا کے ختم نبوت کا بل پاس کروایا تھا اس کے پاؤں میں بیٹھ کے کہ یہ کوئی معاملے چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے معاملے ہیں. اسی پہ ہماری نجات کی ضمانت ہے کہ نبی کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں کوئی اپنی زبان کھولے اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں گے. ساری نمازیں ضائع، سارے روزے ضائع، سارے حج ضائع، سارا جہاد ضائع، ساری قربانی ضائع، سارے صدقات ضائع، ساری خیرات ضائع، ساری نیکیاں ضائع، ساری تسبیحات ضائع، سب تہجد ضائع. اگر پیغمبر کی ذات پہ، پیغمبر کے ناموس پہ، اللہ رب العزت کی عزت پہ، اللہ تعالیٰ کی شان پہ، اعلیٰ شخصیات پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، اور قرآن جہاں تک پہنچانے والے صحابہ و اہل بیت پہ ایک لفظ بھی تمہارے سامنے کسی نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی والا بولا اور تم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہ گئے، اللہ مومنوں کی لسٹ سے کاٹا پھیر کے منافقوں میں لکھ دیں گے. نہیں جی کی کریے جی، تعلقات بھی رکھنے پیندے نے. سب سے مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے.
جو تعلق تمہارا قیامت کو کام آنا، قبر کو کام آنا۔ فرمایا خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی جبریل نازل ہوتا دیکھا؟ وہ تسلیم کر لیا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل آیا تھا، یہ پیغام دے کے چلا گیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ ہم نے آپ کی زبان پہ جب آسمان کی باتیں تسلیم کر لیا، دنیا کی باتیں کیوں تسلیم نہ کریں؟ فرمایا خزیمہ گواہی کا بڑا وزن ہے عرب میں، آج کے بعد تیری گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے، ڈبل درجہ دے دیا۔ صحابہ سارے کی گواہی ایک، اہل بیت سب کی گواہی ایک، خلفائے راشدین کی گواہی ایک کے برابر، عشرہ مبشرہ کی گواہی ایک کے برابر، آل رسول کی گواہی ایک کے برابر، بنات رسول کی گواہی ایک کے برابر، ازواج رسول کی گواہی ایک، بلکہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، ایک ایک صحابی کی گواہی ایک کے برابر۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے، پیغمبر کی بات کی لاج رکھی ہے۔ ہم تو پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہر مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ منافق نہ بنو، مومن بنو۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، خدا آپ کیا جبریل تجا جا کے سونے نو لیا، فلک سجدا ہی نہیں۔ اپنے آپ کو سچے معنوں میں سچا مومن ثابت کرنا ہے، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، کچہریوں میں بھی، عدالتوں میں بھی، اسمبلیوں میں بھی، اپنے نجی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، آئلی معاملات میں، خانگی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، اور خصوصاً جشن آزادی کے معاملات میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کے پیغمبر کو ناراض کر دے۔ جشن مناتے مناتے ایمان ہاتھ سے نہ گوار دینا، اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے، نفاق سے بھی بچنا ہے اور مرتد ہونے سے بھی بچنا ہے۔ منافق کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، مرتد کی نشانیاں آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ